زینت نیلم سے رو رو کے کہتی ہے کہ بچیوں کا باپ خود اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ کے بھاگ گیا ہے اور میرے بیچارے چچا کو 4 بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن چچا جنہوں نے زینت کے برے وقت پہ کبھی ماتھے پہ ایک شکن تک آنے نہیں دی، اب تو وہ زینت کو ترقی کرتا بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بچیاں بالکل بوجھ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو رحمت لے کے آتی ہیں۔ دیکھو کس طرح تمہارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب تمہاری بیٹیوں کا نصیب ہی تو ہے، اور بد نصیب ہے تمہارا شوہر جس نے اپنے گھر کے رزق کو خود ہی گھر سے نکال باہر پھینکا۔ دیکھ لینا اسے بہت جلد سزا بھی ضرور ملے گی۔ زینت کا دل بس بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بھائی جی کا تو پہلی ہی نظر میں ستارہ پہ دل آ گیا ہے۔ وہ جس طرح کے 2 نمبر کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں عورت تو کبھی آئی ہی نہیں تھی شاید۔ اب ستارہ جیسی شوخ چنچل لڑکی کو اپنے آگے پیچھے ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں تو ان کی نیت تو ستارہ پہ بے ایمان ہو جاتی ہے، اور پھر جہانگیر کے سامنے ہی ستارہ کو ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاتے ہیں۔ ستارہ تو خود بھی ہنس ہنس کے بھائی جی سے ایسے فری ہو رہی ہے جیسے وہ جہانگیر سے زیادہ تو ستارہ کے ہی جاننے والے ہیں، لیکن جہانگیر کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت بھائی جی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ جو کارنامہ وہ کر کے نکلا ہے ستارہ کے ساتھ، وہ کہیں آرام سے باہر نکل کے جا بھی تو نہیں سکتا، ہر وقت پولیس کا ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ یہ تو بھائی جی کا احسان ہے کہ ایسی حالات میں اسے یہاں رہنے کا سہارا دے دیا ہے، اسی وجہ سے اسے بھائی جی کی ہر بات برداشت کرنا پڑتی ہے اور دل پہ پتھر رکھ کے بھائی جی کو ستارہ کے ساتھ اور ستارہ کو بھائی جی کے ساتھ فرینک ہوتا دیکھتا رہتا ہے۔ بھائی جی تو ستارہ کو سونے کی ایک بہت پیاری انگوٹھی بھی گفٹ کرتے ہیں، جسے دیکھ کے ستارہ کی آنکھیں تو چمکنے لگ جاتی ہیں، اور وہ بھائی جی سے کہتی ہے کہ یہ تو سونے کی ہے، بہت مہنگی لگ رہی ہے، لیکن بھائی جی اسے کہتے ہیں کہ تمہارے سے زیادہ قیمتی تو نہیں، اور بڑے ہی فری سٹائل میں اس کے کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ستارہ ان کی ایسی باتوں کا بھی بالکل برا نہیں مناتی، اسی لیے تو بھائی جی مزید کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ستارہ باتوں باتوں میں انہیں کہتی ہے کہ آپ تو نام کے ہی نہیں سچ کے بھائی جی ہیں، تو بھائی جی کے چہرے کی مسکان اچانک غائب ہو جاتی ہے اور وہ ستارہ کو صاف ہی بتا دیتے ہیں کہ میں بھائی جی ہوں، لیکن باقی سب کے لیے تو مجھے میرے نام سے بلاؤ تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اب تو ستارہ بھی بھائی جی کی نیت جان چکی ہے کچھ نہ کچھ، اور پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ جہانگیر جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بجائے تو یہ بھائی جی ہی بہتر ہیں۔ پہلی دوسری ملاقات میں مجھے سونے کا گفٹ بھی دے دیا، یقیناً یہ تو میرے اوپر دولتیں لٹا دیں گے۔ ادھر زبیر جو دیکھتا ہے کہ ماں یا بہن بھی اسے زینت سے ملنے کے لیے روک ہی رہی ہیں، اور پھر اسلم بھی ہے کہ وہ آج کل کر کے ٹال رہا ہے، تو وہ خود ہی شجاع کو بلاتا ہے اور اسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ چلو زینت کے چچا کے گھر، یقیناً وہ وہیں پہ ہی ہوگی، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹیوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مجھے دل سے معاف کر دیں گی اور میرے ساتھ چل کے یہیں پہ آ جائیں گی تبھی مجھے اصل سکون آئے گا۔ زبیر کو سبق تو ابھی بھی اچھے سے مل گیا ہے، لیکن اس کی سزا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ساری دولت، زیور، نقدی سب کچھ تو اس کی دوسری بیوی لوٹ کے لے جا چکی ہے، لیکن بچا کچھا اس کا کاروبار اس کا دوست لے جائے گا، تبھی جا کے اسے احساس ہوگا کہ زینت کے علاوہ اور اس کی بچیوں کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا جو بغیر کسی غرض کے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کی خدمتیں کر رہا تھا۔ سب کے سب لالچی لوگوں پہ اس نے بھروسہ کیا، اور جو واقعی اس کے ساتھ سنسیئر تھی اس کے اوپر ہمیشہ شک کرتا رہا اور بلا وجہ اس کو ڈرا دھمکا کے رکھتا رہا۔ 2 وقت کا کھانا ہی تو اسے دے رہا تھا، یا پھر سر پہ چھت تھی، اور ایسا کون سا وہ زینت کو آسائشیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی کڑوی کسیلی ساری باتیں سنتی اور برداشت کرتی تھی۔ ایون ستارہ پہ بھی اس نے اچھے خاصے پیسے لٹائے تھے، پر زینت کو تو کبھی بھی اس نے نہ کوئی قیمتی گفٹ دیا تھا اور نہ ہی کبھی اتنے ایکسٹرا پیسے دیے تھے کہ وہ باہر سے اپنے لیے کچھ منگا سکے۔ پھر بھی وہ تھی کہ اس گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، حالانکہ جتنے کام وہ کرتی تھی اسے 2 وقت کا کھانا
اور چھت کے علاوہ بہت زیادہ پیسے تنخواہ کے طور پہ بھی مل جاتے۔ یہ تو زبیر جانتا ہی نہیں کہ اس کی زندگی تو بہت زیادہ حسین ہو چکی ہے، اور وہ اتنی محنتی عورت جو یہاں پہ اپنی ساری انرجی ضائع کر رہی تھی اور ان خود غرض لوگوں کے اوپر اپنی ساری محنتیں ضائع کر رہی تھی، جن سے دو لفظ تعریف کے بھی کبھی سننے کو نہیں ملے، اب وہ ایسے مقام پہ پہنچ گئی تھی جہاں اس کی محنت کا اصلی صلہ اسے مل رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہیرے کی پہچان تو جوہری ہی کر سکتا ہے، اور زبیر ہے کہ اسے دوسری بیوی تو دھوکہ دے کے جو چلی گئی، پر آنکھیں جانے کے بعد اسے اس کی ماں اور بہنوں نے بھی دھوکہ دے دیا۔ اس کا ایکسٹرا خیال رکھنا تو دور، اس کا 2 وقت کا کھانا بھی ماں بہنوں پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ سدرا پہ تو گھر کے کام جب سے آئے تھے وہ ایسے ٹال کے سو جاتی ہے جیسے سارا گھر اسی نے ہی سنبھال رکھا ہے، حالانکہ گھر میں کھانا تک نہیں بناتی۔ ایک زینت تھی جو اس گھر میں کھانے بھی بنا رہی تھی، ساتھ اپنی بچیوں کا بھی خیال رکھ رہی تھی، اور پھر آئے روز سدرا اور شاہانہ کے مہمان بھی اسی گھر میں ہی آتے تھے، جن کی دیکھ بھال بھی زینت کو ہی کرنا پڑتی تھی، لیکن وہ تو ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں لاتی تھی۔ اپنے حق کے لیے تھوڑی سی بھی آواز اٹھاتی تھی تو یہ زبیر صاحب اتنا ذلیل کرتے تھے کہ اس کے بعد تو وہ بیچاری سوچتی تھی کہ شاید میری قسمت میں چپ کر کے کام کرنا ہی لکھا ہے۔ بھائی جی اور ستارہ کی شادی ہو جانے کے بعد جہانگیر کو پتہ چلے گا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں تھی وہ کسی اور کے ساتھ بھی کیسے وفادار ہو سکتی ہے۔ اچھا خاصا سدرا کے ساتھ ایک ٹھکانہ تو ملا ہوا تھا جہاں اس کو اچھا کھانا بھی نصیب ہو جاتا تھا، اب تو الٹا اس ستارہ کی وجہ سے جہانگیر پہ بھی چوری کے ساتھ ساتھ قتل کا بھی الزام لگ چکا ہوگا۔ لیکن سدرا کو بھی ابھی سزا مکمل طور پہ نہیں ملی۔ جب زبیر اس کے سامنے ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ زینت کو واپس اس گھر میں لے آؤں گا، تو وہ بڑی ہی خوشی خوشی زبیر کا ساتھ دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے زینت کے ساتھ کیے ہوئے کا افسوس ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ سارے کام جو اس کے سر پہ آ گئے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ زینت میڈم بھی کہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گئی ہیں، گھر واپس آئے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، بلا وجہ سارا کا سارا گھر میرے سر پہ آن پڑا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ تمہاری اپنی ماں اور اپنا بھائی اور خود کا ہی کام تم سے نہیں ہو رہا، تو وہ بیچاری خود کے، اپنی بیٹیوں کے اور شوہر کے علاوہ ساس اور نندوں کے اور اوپر سے نندوں کی دوستوں کے بھی کام کر رہی تھی۔ سزا تو سدرا کو بھی اچھی خاصی ملے گی، تبھی اسے پورے طریقے سے زینت کے دکھ کا احساس ہوگا، اور سزا سدرا کو ایسے ملے گی کہ اسے پتہ چلے گا بہت جلد کہ وہ جہانگیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب جو انسان اسے دھوکہ دے کے پہلے ہی جا چکا ہے، اس کے بچے کو اس دنیا میں لے کے آنے کے بعد سدرا کو اکیلے ہی اس بچے کا خیال رکھنا ہوگا، تبھی جا کے اسے صحیح معنی میں احساس ہوگا کہ اس نے زینت کے ساتھ برا کیا تھا، اور جب بھائی نے دھکے مار کے زینت اور اس کی بچیوں کو اس جہانگیر کے کہنے پہ گھر سے نکال دیا، تب اس بیچاری کے اوپر کیا بیتی ہوگی، 2 بچیوں کا بوجھ آخر کیسے اس نے سنبھالا ہوگا۔ سدرا نے تو بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دے دیا تھا اور زینت کے اوپر تہمت لگا دی تھی کہ اسی نے یقیناً میرے شوہر کو پھنسانے کی کوشش کی ہوگی، میرا شوہر تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اب جا کے زبیر کے ساتھ ساتھ سدرا کو اور ماں کو بھی احساس ہوگا کہ ہمیں واقعی ہی زینت سے معافی مانگنی چاہیے، شاید تبھی جا کے ہماری سزا کم ہو۔